بات یہ ہے کہ ہم بہت بڑے باتیں کر سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل باتیں کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اگر آج اس نہج پہ ہے اور جس نہج پہ ہے سب کو پتہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اور تم سے باہر نہیں نکل سکے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے اور آپ کے خلاف نہیں ہوتی، پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، اور جب پاکستان کے خلاف ہوگی بات، جب پاکستان پہ انگلی اٹھے گی تو بھلے وہ میرا اپنا کرے یا آپ کا اپنا کرے، ہمیں اس کے خلاف ایک ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں، یہ اکاؤنٹس جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اکاؤنٹس جس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے، اور اس کے اوپر ایکشن لینا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ صرف پاکستانی سیاستدانوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے بارے میں بری بات نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے ان اداروں کے بارے میں بری بات کر رہے ہیں، ان اداروں کو ملائن کر رہے ہیں جن اداروں کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر آج پاکستان کی فوج نہ ہو تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ہمیں کوئی بھی آ کے انڈیا ہمیں آ کے کل صبح بلڈوز کر دے گا، وی ول بی این انڈین کالونی اف وی ڈونٹ ہیو آور آرمی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن سے اگر کسی بات پہ اختلاف بھی کرتے ہیں نا، اختلاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بیرسٹر صاحب نے کہا آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ، بہت پہلے انہوں نے کئی دفعہ کہا جی کہ ان کا آرٹیکل 10 ہے اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آرٹیکل 9 کی بھی بات کی، رائٹ ٹو لائف، لبرٹی، بہت ساری باتیں۔ ان سب چیزوں سے پہلے آپ کے اوپر فرض ہے لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ۔ آرٹیکل 5 ان سب سے پہلے آتا ہے، یہ سارے بعد میں آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ملک کی اسٹیٹ کے ساتھ لوئل نہیں ہے نا، تو پھر آپ اس میں سے کوئی بھی اپنے لیے جو ہے وہ رائٹ نہیں کلیم کر سکتے۔ لوئل رہنے کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ خاموش رہے؟ بالکل مطلب یہ نہیں ہوتا۔ آپ تنقید کریں، کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ بالکل تنقید کریں، آپ بالکل تنقید۔ یہ ڈٹرمن کس طرح کر سکتے ہیں ہم، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ، چلیں ٹھیک ہے وہ سمجھ آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوئلٹی ٹو دا گورنمنٹ بھی تو کنسیڈر کی جا رہی ہے نا۔ سب سے بڑی تنقید صبح شام، صبح دوپہر شام آپ ٹویٹر کے اوپر، آج کی جو سب سے بڑی تنقید جو ہر کسی کو سننے کو ملتی ہے، خاص طور پہ حکومت کو، کہ حکومت جو ہے وہ آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں، اگر تحریک انصاف بھی ایسے کرتی تھی، میڈیا کو غائب کرنے کی کوشش ہوتی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی تنقید، جو کہ ہمیشہ سے ہر حکومت کرتی آئی ہے۔ دیکھیں نمرہ، بات یہ ہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں جس کو آپ نے مکس کر دیا۔ ایک یہ بات ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگا، پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی حکومت کو فریڈم آف سپیچ پرووائڈ کرنا چاہیے عوام کو، اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ امریکن جرنلسٹ کو کسی کو بلا کے پوچھ لیں کہ کیا ان کے اوپر کبھی کسی گورنمنٹ ایجنسی کی طرف سے پریشر نہیں آیا۔ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہاں پہ فیکٹس کلیئر کر رہی ہوں کہ یہ آپ، بٹ یہ الگ چیز ہے۔ اور جو میں بات کر رہی ہوں کہ لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ، انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنا، انسٹیٹیوشنز کے خلاف کیمپینز چلانا، کیمپینز کو فورن فنڈنگ سے چلایا جانا، یہ ساری باتیں۔ اس کے اوپر مجھے ایک اور چیز، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتی ہوں، مجھے یاد آ گئی۔ ایک پنکی پیونی جو ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی، بشرا کہیں، پنکی کہیں، جو بھی کہیں، پتہ نہیں ان کے کتنے نام ہیں اور کتنے اور ہیں جو ہمیں نہیں پتا۔ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ آپ خاتون ایسے نہ کہیں، ان کی ایک آڈیو لیک، مناسب نہیں ہے خاتون کے بارے میں۔ نہیں، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں نے تو کہا ان کے کتنے نام ہیں جو ہمیں نہیں پتا۔ مناسب اب عورت کارڈ نہ پلے کرے ساتھ ساتھ، میں اگر میرا بھی کوئی نام ہوگا، 2-3 ناموں سے لوگ مجھے پکارتے ہوں گے، تو میں اپنے بارے میں بھی یہ کہہ دوں گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ مناسب ہے، میں صرف یہ کہہ، میں یہ بات کر رہی ہوں، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی، اور جس آڈیو کو انہوں نے خود بھی نہیں ڈینائی کیا، نہ پی ٹی آئی نے ڈینائی کیا، نہ کسی اور نے ڈینائی کیا۔ اب یہ جو دو لوگ allegedly ابھی آئے ہیں، ارسلان، ایک اظہر ماشوانی ہے اور دوسرے جو ہیں جبران الیاس، ان دو کے ساتھ ساتھ ارسلان خالد بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے تھے۔ جس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ارسلان خالد صاحب ان کے ڈیجیٹل میڈیا ہب کو ہیڈ کر رہے تھے، اور ارسلان خالد صاحب کو بشرا بی بی فرما رہی ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ان سب کی طرف جو ہے نا وہ آپ غداری کی کیمپین چلائیں، آپ، اور نام بھی لیا، کچھ کا نام لیا، علیم خان وغیرہ وغیرہ، آپ ان سب کے خلاف غداری کی کیمپین چلائیں۔ یہ فرق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بچی ہے، یہ فرق کے بارے میں آپ ان سب کو غدار کہیں، آپ کہیں یہ سارے غدار ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ غداری۔ تو آپ کیا اس کے اندر کوئی، آپ کے اور میرے خیال میں یا ساتھ صاحب کے خیال میں، کیا اس طرح کی پروپیگنڈا، اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے؟ اس کے اوپر ہمیں جی آئی ٹی بنانے، یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، اور یہ وہ ایک ایگزامپل ہے جو میں نے نہیں، آپ نے نہیں، پورے پاکستان نے دیکھی اور سنی ان کی اپنی زبان سے۔ تو یہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کا صرف ٹویٹر اکاؤنٹ اگر کھول کے دیکھ لیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی جی آئی ٹی بنانے کی ضرورت پڑے گی۔